اچھا اگلا سٹیپ بنتا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت گرامی حدیثوں میں آتا ہے، مستدرک حاکم کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے 3 شانیں ایسی عطا کی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو میں سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. کیا؟ نمبر 1 سیدہ زہرا پاک کے ساتھ ان کا رشتہ ہونا. نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ کاشانہ اقدس حجرات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت علی کا گھر ہونا، اور جس کی برکت سے اور جس کی وجہ سے ان کے لیے مسجد میں سے ہر حال میں گزرنا جائز تھا. اور تیسری چیز خیبر کے دن جو جھنڈا علی کو عطا ہوا. تو یہ 3 چیزیں ہیں، زہرا کے ساتھ شادی، حضور کے گھروں کے اندر رہائش، اور خیبر کے دن جھنڈا عطا ہونا. ان میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو میں اپنے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہوں. سرخ اونٹ اس زمانے میں مہنگے ہوتے تھے، ہمارے وہاں بھی ہم ان کو باگڑی کہتے تھے، اپنی اپنی بولی ہوتی ہے. اچھا اب یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی 1 نہیں 2 نہیں 3 عظمتیں، اور اعتراف کرنے والا کون ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں علی المرتضیٰ کی قدر و منزلت کی ایک جھلک. اب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی سنیے. جب سیدنا اپنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو پہلی میں نے حدیث بتائی مستدرک میں، یہ بخاری اور مسلم میں جب سنانے لگا. حضرت عبداللہ بن عباس بھی اہل بیت میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں فاروق اعظم کی وفات ہو چکی تھی، جسد اطہر چارپائی کے اوپر موجود ہے، کفن دیا ہوا ہے. لوگ آ رہے ہیں اور فاروق اعظم کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں اور ان کے لیے تعریفی کلمات بولے جا رہے ہیں. والناس یدعون له ویثنون علیہ. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں ایسے کھڑا تھا، سامنے چارپائی مبارک، کوئی بندہ آیا میرے پیچھے سے آ کر میرے دونوں کندھوں کے اوپر اس نے دونوں کونیاں رکھ دیں اور کہنے لگا اے عمر، کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کثرت سے سنا کرتا تھا کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے، میں اور ابو بکر اور عمر نے فلاں کام کیا، میں اور ابو بکر اور عمر آئے. میں آپ تینوں کا ذکر حضور کو کرتے ہوئے کثرت سے سنا کرتا تھا، اور یہ جب میں اتنی کثرت سے سنتا رہتا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات بیٹھ چکی تھی کہ آپ تینوں نے اکٹھے ہو جانا ہے، آخرت میں بھی تینوں نے اکٹھے ہو جانا ہے. اشارہ یہ تھا کہ ہم سے پہلے وفات تو سب نے پانی ہی ہوتی ہے نا. انوکھی بات کیا تھی؟ مجھے یقین تھا کہ آپ تینوں چلے جاؤ گے، تو وہ تو تینوں نے بھی جانا تھا، چاروں نے بھی جانا تھا، پانچوں نے بھی جانا تھا، سب نے بھی جانا تھا. اوپری بات کون سی تھی؟ سونا غور کر، پتہ چلے گا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنبد خضرا کے نیچے تینوں کے اکٹھا ہونے کی بات کر رہے تھے. ان کی ایسی شانیں ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب قرۃ العینین کے اندر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی باطنی آنکھ سے، شاہ صاحب مشاہدات باطنیہ بڑا بیان کرتے تھے، 3-4 کتابیں ان کی اس موضوع پر. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے باطنی آنکھ سے نگاہ ولایت سے غور کیا تو مجھے نظر آیا کہ حضور ایسے ہیں جیسے سورج ہوتا ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جیسے چاند ہوتا ہے. سبحان اللہ. دیکھو شان مرتضیٰ، اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سورج ایک طرف چاند. اور شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ چاند سورج کے بعد فوراً ہوتا ہے، ابو بکر عمر کا معاملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے جب سورج شمس رسالت
کے اوپر جب میں نے غور کیا تو سورج کے کناروں 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 کے اوپر مجھے ابو بکر و عمر کا نور بھی اسی سورج کے اندر نظر آیا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ان کا دور دور رسالت کا تتمہ ہے. اتھے نہ بول، ان کو نہ چھیڑنا. اور دیکھ لو شاہ صاحب کو یہ مشاہدہ ہے، یہ مراقبہ ہے، یہ مکاشفہ ہے. تو یہی صورتحال آج گنبد خضرا کے نیچے بھی دیکھ لو. جس گنبد کے نیچے حضور آرام فرمایا اسی گنبد کے نیچے ابو بکر عمر بھی آرام فرمایا. اس سورج کے ساتھ جیسا شاہ صاحب نے مشاہدہ کیا تھا اسی سورج کے ساتھ آج بھی قبر انور کے اندر دونوں موجود ہیں. اچھا جی، مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عمر میں کہتا تھا. اچھا وہ میں نے مولا مرتضیٰ کے اسم گرامی لے لیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک بندہ آیا تھا جس نے میرے کندھوں پہ کونیاں رکھ کے یہ باتیں کہنا شروع کر دی. تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی مرتضیٰ تھے. اچھا اسی موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے، وہ مسند احمد میں موجود ہے سند کے ساتھ. آپ فرماتے ہیں میں اگر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہو تو میں جس بندے والا نامہ اعمال لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس جیسے اعمال میرے ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں حساب کتاب کے لیے یا زیارت کے لیے یا قیامت کے دن جس بھی رنگ میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے وقت جس بندے جیسے اعمال لے کر میں جانا چاہتا ہوں فَهُوَ هَذَا مُسَجًّن بِالصَّوْبِ، یہ ہے وہ بندہ جو اس وقت کفن میں لپٹا ہوا ہے. اب فاروق اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان تین شانوں میں سے ایک بھی مجھے مل جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور علی المرتضیٰ نے اس سے بھی آگے بڑھ کر حد کر دی کہ میں قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہی اس بندے جیسے اعمال لے کر ہونا چاہتا ہوں. پتہ چلتا ہے کہ جس کو جو لفظ ملا ہے پورے انصاف کے ساتھ انہوں نے وہ لفظ بول دیا ہے. اور سب کی آپس میں محبتیں شیر و شکر ہونا، الفتیں اور پیار اور محبت جھلکتا ہوا بلکہ بکھرا ہوا جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا. تو من نہ من، کوئی زور تو نہیں. ایک حدیث الریاض النظرہ اسی کتاب کے اندر موجود ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ خود بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. یہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کا زمانہ تھا. مولا مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی. صبح کی نماز میں نے خواب میں آقا کے پیچھے پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا اور محراب کے اس پاسے آپ صحابہ اکرام کی طرف چہرہ انور پھیر کر تشریف فرما ہو گئے. اتنے میں مسجد کا بیرونی دروازہ کھٹکا. ایک صحابی گئے کہ کیا بات ہے. تو وہاں ایک خاتون تھی، انہوں نے باہر پردے میں کھڑے ہو کر کھجوروں کا ایک تھال آگے بڑھا دیا. صحابی نے وہ تھال پکڑا، حضور علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھ دیا. حضور علیہ السلام نے وہ کھجوریں لوگوں میں تقسیم کی. علی مرتضیٰ فرماتے ہیں میں بھی صفوں میں موجود تھا. میں نے دل میں سوچا کھجوریں بڑی مزیدار ہیں، کاش حضور ایک کھجور اور دیں. حضور نے دوسری کھجور نہیں دی. مجھے جاگ آ گئی. فرماتے ہیں جاگ آئی تو صبح کا ٹائم تھا. میں سیدھا مسجد پہنچا. زمانہ تھا عمر فاروق کی خلافت کا. عمر فاروق نے نماز پڑھائی اور اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں میں نے خواب میں حضور کو دیکھا تھا. اور سچی مچی اتنے میں دروازہ کھٹکا. ایک صحابی گئے، کھجوروں کا ایک تھال اندر آ رہا تھا. خاتون باہر کھڑی ہیں. صحابی نے کھجوروں کا تھال پکڑا، عمر فاروق کے سامنے لا کے رکھ دیا. عمر فاروق نے کھجوریں تقسیم کرنے شروع کر دی. میں نے دل میں سوچا کاش عمر ایک ایک کھجور اور دیں. عمر فاروق بول پڑے، کہنے لگے علی رات کو خواب میں کوئی حضور نے دوسری کھجور دی تھی؟ کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یہ ہے
علی المرتضیٰ شان فاروق بیان کر رہے ہیں اور فاروق اعظم شان علی المرتضیٰ بیان کر رہے ہیں، اور فاروق اعظم کے زمانے میں علی المرتضیٰ اور فاروق اعظم کا باہمی رشتہ، تعلق، رابطہ جو بھی دیکھ لو، یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ جو کہتے ہیں نا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جی میں فنا فر رسول ہو کے رسول بن گیا ہوں، اور فنا فر رسول یوں ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کے اندر اس قدر صلاحیت تھی، اس قدر فنا فی الرسول تھے کہ علی المرتضیٰ جیسی عظیم ہستی خواب میں جس جگہ حضور کو دیکھتے ہیں، جاگتے ہی اسی جگہ پر وہی کام کرتے ہوئے عمر فاروق کو دیکھتے ہیں۔ فنا فی الرسول دیکھنا ہو تو عمر فاروق کو دیکھو، لیکن اعلیٰ ظرفی دیکھنی ہو اور ختم نبوت کا مسئلہ سمجھنا ہو تو فاروق اعظم کے بارے میں اس حدیث سے سمجھو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اختصار سے کام لے رہا ہوں، دو ہستیوں کے بارے میں نے دونوں طرف کی محبتیں عرض کر دیں۔ تیسرے نمبر پہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، یہ کشف الغمہ یہ پڑوسیوں کی ایک کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب شادی کرنا تھی، جب یہ عظیم اعزاز حاصل کرنا تھا سیدہ زہرا پاک کے ساتھ شادی کا، تو کچھ مالی معاملات میں دقت تھی۔ آپ نے اپنی جنگ والی زرہ بیچنے کا ارادہ کیا، اس کی قیمت آپ نے رکھی 400 درہم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، عثمان غنی نے وہ 400 درہم دیے اور وہ زرہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خرید لی۔ جب 400 درہم دے چکے، زرہ پر قبضہ کر لیا، تو پوچھا پیسے پہنچ گئے؟ جی پہنچ گئے۔ زرہ میرے پاس آ گئی؟ جی آ گئی۔ فرمایا ٹھیک ہے، طے ہو گیا، اب وہ 400 درہم بھی آپ کے اور یہ زرہ بھی میری طرف سے آپ قبول فرمائیں، سبحان اللہ۔ یہ آپ کی شادی میں میرا حصہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک واقعہ سنایا ہے، اسی طرح سنا البدایہ والنہایہ میں اور متعدد کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ ہوا تھا مدینہ شہر کے اندر، کچھ مصر کے اور کچھ کوفہ کے لوگوں نے آپ کو گھیرا ہوا تھا، تو اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے چچا عثمان غنی کے دروازے کے اوپر پہرا دینے کے لیے کھڑے کیے ہوئے تھے۔ یہ ان کی آپس میں محبتیں ہیں، پیار ہیں، اعتماد ہیں اور رواداریاں ہیں۔ اب آئیے ان کچھ صحابہ کرام کے اکٹھے، خاص طور سے ابو بکر عمر کے معاملات، وہ کچھ اکٹھے بھی ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر عمر اور عثمان تینوں کے بارے میں کچھ ارشادات فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا من افضل هذه الامہ، اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ افضل ہو یا خیر ہو، عربی میں ایک ہی معنی ہو۔ آپ نے فرمایا ابو بکر، بخاری میں ہے۔ ابو بکر کے بعد کون ہے؟ فرمایا عمر۔ حضرت محمد بن حنفیہ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور زوجہ پاک میں سے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے کہا افضل کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ پھر کون ہے؟ فرمایا عمر۔ میں نے کہا پھر کون ہے؟ ضرور کہیں گے عثمان، آپ ضرور کہیں گے عثمان۔ فرماتے ہیں میں نے سوال کا انداز اور پیٹرن بدل دیا، میں نے پوچھا پھر عمر کے بعد آپ ہوں گے؟ فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک مرد ضرور ہوں، لیکن تیسرا نمبر میرا نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں الفاظ ہیں، یہاں یہ حدیث مک جاتی ہے ما انا الا رجل من المسلمین۔
اچھا، یہ ان تین ہستیوں کا تذکرہ اس میں آ گیا. ایک اشارہ اور بھی ملتا ہے. ٹوٹل کتنی ہستیاں ڈسکس ہوئیں؟ 4. ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. تو جب اس سے ملتی جلتی اور بہت حدیثیں ہیں جن میں ان 4 کا ہی ذکر ہے، نہ 3 کا ہے نہ 5 کا ہے. تو جب 4 کا ذکر 1 2 3 4 نہیں، کثرت سے حدیثوں کے اندر موجود ہو تو یہاں سے سنی اخذ کرتے ہیں نعرہ تحقیق حق 4 یار. سبحان اللہ. نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق. یہ نوٹیبل پوائنٹ ہے. ان حدیثوں میں 3 کا بھی ذکر نہیں اور 5 کا بھی ذکر، ٹوٹل 4 کثرت سے حدیثیں ملتی ہیں. ترمذی میں حدیث ہے، رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ ابو بکر پہ رحم کرے، زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور ہجرت کی رات مجھے اٹھایا. رحم اللہ عمر، اللہ تعالیٰ عمر پہ رحم کرے، یقول الحق ولو کان مرا، حق بولتا ہے خواہ کڑوا ہو. وترک الحق وما لہ صدیق، حق کی خاطر اکیلا رہ جاتا ہے، سارے دوست چھوڑ بھی جائیں تب بھی یہ حق نہیں چھوڑتا. رحم اللہ عثمان، اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحم کرے، یستحییہ الملائکہ، آسمان کے فرشتے بھی اس کا حیا کرتے ہیں. ورحم اللہ علی، اللہ تعالیٰ علی پہ رحم کرے، اللہم ادر الحق ما حیث ما دار، یا اللہ علی جدھر جائے حق کو ادھر علی کے ساتھ ساتھ گھما دے. حدیث مکمل، نہ 3 نہ 5، کتنے؟ حق 4 یار. اور حق کا لفظ بھی دیکھ لو، عمر حق کے ساتھ ہے، عمر حق بولتا ہے، علی حق کے ساتھ ہے. جدھر علی جائے حق ادھر جائے. تو علی ابو بکر کے پیچھے ہے تو حق ابو بکر کے پیچھے ہے، علی عمر کے پیچھے ہے تو حق عمر کے پیچھے ہے، عمر کے ساتھ ہے. اور علی عثمان کے پیچھے ہے تو حق عثمان کے ساتھ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق 4 نعرہ حیدری. علی یا علی. اس کی بہت مثالیں ہیں. میں صرف چونکہ موضوع تو یہ نہیں نا، میں تھوڑا سا ڈائیورٹ ہوا ہوں کہ اس کی مثالیں دے دوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اسی ایک حدیث میں 4 کا ذکر ہے تو کسی اٹکل سے کام نہیں لیا. تصریحات ملتی ہیں ان 4 کے بارے میں. ایک حدیث میں آتا ہے، کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بندے سے اونٹ خریدا اور پیسے ادھار کیے. تو وہ بندہ باہر نکلا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ملے کہ اندر کیا بات ہوئی ہے. اس نے کہا پیسے ادھار ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا پوچھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے تو پیسے کس سے لوں؟ واپس گیا، حضور نے فرمایا میرا وصال ہو جائے تو ابو بکر سے لے لینا. اچھا، وہ واپس آیا، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا دوبارہ جاؤ، ابو بکر کا وصال ہو جائے تو کس سے لوگے؟ آپ نے فرمایا عمر سے لے لینا. تیسری بار پھر بھیجا، آپ نے فرمایا عثمان سے لے لینا. چوتھی بار پھر بھیجا، آپ نے فرمایا چوتھے نمبر پہ اس سے لے لینا جس نے تمہیں واپس بھیجا ہے. اس حدیث میں 3 کا بھی نہیں 5 کا بھی نہیں، کتنوں کا ذکر ہے؟ 4. میں بہت شارٹ کر گیا ہوں، خطیبانہ طوالت نہیں ہے. اچھا، اب آگے چلیے. ایک حدیث مسند احمد میں اور کئی اور کتابوں میں موجود ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، طبرانی میں ہے. اور اس حدیث کو کئی صحابہ روایت کرتے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی ہے میں وہ بیان کرنے لگا ہوں تاکہ علی المرتضیٰ کے ان کے ساتھ محبتیں ظاہر ہوں. بہت کتابوں میں ہے. اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، دور سے ابو بکر و عمر اکٹھے آ رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے علی یہ جو دونوں آ رہے ہیں نا، ہما سیدہ کہول اہل الجنت، یہ دونوں جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. لا تخبرہما ما داما حیین، جب تک یہ زندہ ہیں ان کو بتانا نہیں. ہاں جی، ایک مسئلہ حل ہو گیا کہ ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں. دوسرا مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں. تیسرا مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ کوئی نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل رکھڑیاں کرتے تھے اوپر سے، معاذ اللہ. حضور ہمارے نہ بتانا جب تک زندہ ہیں. اس کا مطلب ہے حضور میرا سونا محبوب نبی جو کہتا ہے دل سے کہتا ہے.
کھوٹے لوگوں نے اپنے اوپر اللہ کے نبی کو قیاس کیا ہوا ہے معاذ اللہ. حضور علیہ السلام اللہ کے کھرے نبی ہیں اور جو کہتے ہیں کھرا کہتے ہیں. ان کو نہ بتانا کہ انسان خود اپنی تعریف سن کے فخر نہ کرے. یہ ہوتا ہے, یہ مرشدوں کا طریقہ ہوتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے. اچھا جی, سوال اٹھتا ہے کہ جنت میں تو سارے بوڑھے جوان ہوں گے, تو حسنین کریمین کے بارے میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جنت کے اندر کی بات ہی نہیں ہو رہی, دنیا میں فوت ہوتے وقت جو بوڑھے تھے ان کے سردار ابو بکر و عمر ہیں, اور جو دنیا میں وفات کے وقت جوان تھے ان کے سردار حسن و حسین ہیں. جنت کے اندر کی بات نہیں ہو رہی, کیونکہ جنت کے اندر تو خود حضور بھی جوان ہوں گے. تو حسنین کریمان حضور کے سردار ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر حضور عمر حضور کے سردار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. جنت میں علی المرتضیٰ بھی جوان ہوں گے, تو شہزادے اپنے والد گرامی کے سردار ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب حدیث کسی استاد کو لو پڑھ. اچھا, اس پر بڑی حدیث ہے, میں ایک حدیث آپ کو سنا کے پھر آگے چلتا ہوں. کتاب الآثار میں امام ابو یوسف نے ایک حدیث نقل کی ہے. یہ امام بخاری سے 70-80 سال پہلے کی بات ہے, شاید ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی بات ہے. ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ایک بندے نے کہا, ما رأیت مثلک, حضور میں نے آپ جیسا بندہ نہیں دیکھا. تو شان تو بلا شبہ اپنے دور میں آپ جیسی ہستی تھی ہی نہیں, لیکن آپ یہ لوگ اللہ کے پیارے ہوتے تھے, ان میں تکبر فخر نہیں ہوتا تھا. بجائے اس کے کہ آپ خوش ہو جاتے, نفس سے پاک لوگ تھے. آپ نے فرمایا بڑے ٹھنڈے دل سے, فرمایا ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا ارأیت ابا بکر و عمر, کیا تم نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا بچ گئے ہو. لو قلت انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقطعت عنقک, اگر تم کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں تمہاری گردن مار دیتا. تم نے مجھے حضور سے افضل کیسے کہا ہے؟ اور اگر تم کہتے کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے, لأوجعتک ضربا, میں مار مار کے تمہاری چیخیں نکال دیتا. تم نے مجھے ابو بکر و عمر سے افضل کیسے کہا؟ یہ ادھر سے پیار ہے, ادھر سے پیار ہے. اچھا جی, آخر میں یہ مضمون ذرا طویل ہے. آخر میں آپ کو, چونکہ یہ آستانہ ہے لہذا ایک انتباہی گزارش پیش کرنے لگا ہوں. حاضرین کی بات کر رہا ہوں جو میرے سامنے, کہ انسان کہیں تھڑ نہ جائے, غلطی نہ کر جائے. اللہ تعالی ہمیں ایسی غلطیوں سے محفوظ رکھے جن سے عقیدہ اور ایمان خراب ہوتا ہو. عزیزان گرامی, ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کے بارے میں حسن ظن لازم ہے کہ نہیں؟ دوسروں کے بارے میں حسن ظن سے کام لینا چاہیے یا بدگمانی سے؟ حسن ظن سے. اچھا, پھڑ کے پکڑ کے کسی کا جرم ثابت کرنا یہ اچھے بندوں کا طریقہ ہے, یا کسی پر سے جرم ٹالنے کی کوشش کرنا یہ اچھے بندوں کا طریقہ ہے؟ ایمان سے بتاؤ. جرم ٹالنا بھئی حدیث میں آتا ہے ادرئ الحدود بالشبہات, شبہ بھی پڑ جائے تو سزاؤں کو ٹالو. جامع ترمذی میں حدیث ہے. بلکہ حدیث اس کے اگلے الفاظ یہ ہے کہ اگر جج اور قاضی غلطی سے کسی کو معاف کر دے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ غلطی سے کسی کو سزا دے دے. اور یہیں سے حسن ظن اور کسی کے بارے میں اچھے الفاظ کا انتخاب. اور نبی پاک علیہ السلام بھی فرماتے ہیں, الگ سے حدیث موجود ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم, اپنے فوت شدہ لوگوں کی خوبیاں شمار کیا کرو, اچھائیاں گنا کرو, عیب نہ ڈھونڈے کرو. تو لمبی بات کو میں شارٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچ رکھنا, حسن ظن سے کام لینا, کھچ کھچ کے پھنسانے کی کوشش کرنے کی بجائے کھچ کھچ کے ان کی اصلاح والی بات
مثبت پہلو کو بیان کرنا یہ ہم پر واجب ہے. بالکل پکا مسئلہ کر رہا ہوں. ہر مسلمان پر دوسروں کے بارے میں مثبت سوچ اور حسن ظن سے کام لینا کوئی مستحب نہیں ہے, یہ واجب ہے. اور جہاں عیب ہو ہی کوئی نہ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, جہاں خوبیاں ہی خوبیاں ہوں, جہاں خیر القرون کرنی کی سند موجود ہو کہ سب سے بہتر زمانہ میرے لوگوں کا زمانہ ہے, جہاں یہ ایتھینٹسٹی موجود ہو, سندیں اور ڈگریاں موجود ہوں, تو وہاں جا کے چھیڑنا اور اتنا ہاتھ پانا جتنے قادی نہیں پڑتا. یہ میں ایک اخلاقی مجموعی اور جہان برتی بات کر رہا ہوں کہ حسن ظن سے کام لینا لازم تھا. وہ ہمارے کچھ لوگوں نے بدگمانیوں سے کام لینا ہے. آپ کے بارے میں بدگمانیاں کرتے ہیں. جتنی میں نے تقریر کی ہے اس میں بھی جی یہ تمہارا انداز ٹھیک نہیں تھا, یہ تم نے نام لیتے وقت القاب تھوڑے لگائے, یہ تم بھولے سے رضی اللہ عنہ کہنا چھوڑ گئے ہو, تم نے حضرت کہا ہے حضور نہیں کہا. یہ خوف خدا رکھنے والے بندوں کو زیب دیتا ہے. اللہ کے سامنے جانا ہے میرے بیٹو, خدا کا خوف اختیار کرو. اور تھوڑی سی ایک بات اور ٹھنڈے دل سے سوچنی ہے. جن لوگوں نے کچھ صحابہ کرام اور کچھ اللہ کے پیاروں کے بارے میں سوچ رکھا ہے کہ یہ منافق تھے, اندر کچھ تھا باہر کچھ تھا, اور دوسری طرف کچھ دوسرے اللہ کے پیاروں کے بارے میں یہ جو انہوں نے دھڑا بندیاں کی ہوئی ہیں, دوسرے اللہ کے پیاروں کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, یہ تقیہ کرتے تھے. یعنی ان کے بھی اندر کچھ ہوتا تھا اور زبان پہ نام رکھا تقیے کا. ادھر کیا کہہ دیا معاذ اللہ منافقت, ادھر کیا کہہ دیا معاذ اللہ تقیہ. تو یہ ساری باتیں دونوں کیا ہیں, یہ دلوں کا حال جاننے والی باتیں ہیں, اور دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. تم نے دلوں کا حال ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کے بجائے حسن ظن سے کام لینا تھا. حسن ظن سے کام لینا قبلہ آپ پر واجب تھا. اللہ کی عظمت کی قسم اگر آپ کے اندر تھوڑا بھی خوف خدا ہے تو آج کے بعد اپنی اس روش سے باز آ جاؤ گے, اور اس قسم کے لوگوں سے اپنا تعلق توڑ کر سنیت کے اندر داخل ہونا پسند کرو. جواب نہیں آئے گا ہمارا, علمی جواب نہیں ہوگا. غصہ گچیچیاں اس کا میرے پاس علاج نہیں ہے. اور ایک اور بات, جو آخری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کس بات میں پوشیدہ ہے؟ ان سب لوگوں کا, وہ جو قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں, رحماء بینہم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا, تم اللہ کے فضل سے بھائی بھائی ہو گئے, تم کافروں پر سخت آپس میں رحم دل ہو. یہ ساری باتیں یہ نبی پاک کی عظمت ہے کہ نہیں؟ یہ ہے. ان ہستیوں کا, تمام صحابہ اکرام کا, تمام اہل بیت اطہار کا آپس میں پیار دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کامیابی ہے. اور یار اس حوالے سے تھوڑا سا غور کر لو. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر اخروی نجات کے مادے پیدا فرما دے گا. میں نے جتنی گزارشات پیش کی ہیں, پہلے میں نے قرآن کی 2 آیتوں سے صحابہ کرام کا آپس میں پیار اور محبت پیش کیا. اس کے بعد ابو بکر صدیق اور علی المرتضیٰ دونوں کی محبتیں اور ایک دوسرے کے بارے میں ریباکس اور اظہار خیال. پھر فاروق اعظم کا علی المرتضیٰ کے بارے میں اور علی المرتضیٰ کا فاروق اعظم کے بارے میں اظہار خیال. پھر عثمان غنی کی باری آئی, اور پھر مجموعی طور پر میں نے کافی ساری باتیں اور بھی کی ہیں. یہاں کافی ساری باتیں ابھی رہ گئیں جو میں ٹائم کے قلت کے پیش نظر وائنڈ اپ کر رہا ہوں. اور آخر میں نے بتایا کہ حسن ظن, مثبت سوچ, یہ اسی چیز کی متقاضی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا اعتراف اسی بات کا متقاضی ہے کہ ہم ان سب اللہ کے پیاروں کو اکٹھا رکھیں اور ان کے اندر دوپھیڑیاں نہ ڈالیں. اور جو لوگ صحابہ کو مانتے ہیں, یاد رکھو وہ اہل بیت کو بھی مانتے ہیں, اور جنہوں نے اہل بیت کا ٹھیکہ لیا ہے وہ صحابہ کو نہیں مانتے.
یہ اس دور کی غلط تقسیم ہے کہ کچھ صحابہ والے ہیں کچھ اہل بیت والے ہیں. اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے. جو صحابہ والے وہ اہل بیت والے بھی ہیں. یہ میرے گھنٹے کا خطاب اس کا ثبوت ہے. اور جو دوسری ٹیم ہے انہوں نے صحابہ اکرام کو چھوڑا ہوا ہے اور اہل بیت کا نام نہاد ٹھیکہ لے رکھا ہے، جبکہ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ بھی ان کی صحیح معنی میں محبت و عقیدت کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دونوں ایک ہیں. جو ان کو دونوں کو جدا کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے بارگاہ میں شرف قبول حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک اس آستان کو قائم دائم رکھے اور حضور قبلہ کرنل الطاف محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ اور حضرت قبلہ سید فخر عین الدین شاہ صاحب بخاری کا یہ آستانہ اور ان کا بھی سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.